اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی اہم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی کثیر تعداد میں آگ سے نجات دیتے ہوں جتنا کہ عرفہ کے دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ویسے تو انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن اس دن اس کی خاص رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے اور بندوں کو بھی اللہ سے قربت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ میسر ہوتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال دیگر دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو بھی نیک عمل کیا جائے بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کی جائے، یعنی قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، نماز پڑھی جائے یا تہجد پڑھی جائے یا صدقات و خیرات کی جائے تو ان کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی وہ 10 راتیں جس میں لیلۃ القدر اور وہ راتیں اور ذی الحجہ کی یہ 10 دن ہیں، ان سے افضل کوئی دن اور کوئی رات نہیں۔ ان 10 دنوں میں جو ذکر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے افضل ذکر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو ذکر کیا جانا چاہیے وہ یہ ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو ابن عمر اور ابو ہریرہ بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات بلند آواز میں پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی ان کے ساتھ بلند آواز میں تکبیرات صحابہ اکرام ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے ان دنوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، سوائے اس بات کے کہ کوئی اپنی جان کا نذرانہ لے کر جہاد کے لیے جائے، کافر کے مقابلے میں دین کے لیے لڑائی کرتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے اور اپنی سواری جس کے اوپر وہ جاتا ہے اور اپنا مال سب کچھ لٹا دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اس کی ایک اور بات ہے، اس کے علاوہ ان 10 دنوں کی عبادت، ان 10 دنوں کے ذکر اذکار اور نیک کام کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس طرح سے بھی لگایا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے ہمارے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی اور اجتماعی طور پر باہر جو لوگ مرد حضرات اکٹھے بیٹھتے ہیں یا یہ مسجدوں میں، تو تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ان تکبیرات کی طرف راغب کریں اور خود بھی گھر میں بھی تکبیرات
پڑھنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے اور ہر وقت پڑھنی چاہیے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو کچھ لوگ گھر میں ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں، نہ پڑھنے سے تو ریکارڈنگ بھی بہتر ہے، تاکہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کی طرف مائل ہو رہا ہے نا۔ تو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔